اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے واقعہ فرعون کے بارے میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میں تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا، وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی حکم دیا گیا، اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس کے نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے با آواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اس آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ 4 چھوٹے بچوں نے گہوارے ہی میں بات کی۔ ایک تو یہی بچہ اور ایک وہ بچہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی، اور ایک وہ بچہ جس نے حضرت جریج ولی اللہ کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی، اور ایک حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تھے۔ تو دوستو، کیا ہم اسلام کے لیے اتنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ ہم ماں کی گود میں اسلام ملا ہے۔ بغیر کسی تکلیف اور محنت کے اسلام کی قدر ان سے پوچھیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لوٹا دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ کیسی کیسی تکلیفیں نہیں تھیں جو انہیں نہیں ملی، مگر ہر حال میں وہ ثابت قدم رہے۔ ہمیں بھی چاہیے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ ہم سب کو دین پر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔